شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ ذی الحج دن سے ہی تکبیرات پڑھنا شروع کر، اور سپیشل بازار میں تکبیرات کہنے کے لیے جاتے بآواز سے بلند تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو. آتے جاتے تکبیرات کہتے. ان دنوں میں نماز تو ہے لیکن تکبیرات کے ساتھ ان دنوں کی عبادت کو مزین کریں. پھر یوم عرفہ کا روزہ ہے. جو ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. روزہ رکھنے کی کوشش کر. اور پھر سب سے بڑی عبادت جو ہے ان دنوں میں حج ہے، جس کو اللہ نصیب کرے، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہاں جانے کے لیے راستے کھلے ہوں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے راستوں کو کھول دے اور آسان فرما دے. پھر 10 ذی الحج سے سب سے اہم اور بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت استطاعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہمارے ساتھ عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ان دنوں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے انسان اپنی حجامت صفائی ستھرائی کر لے، اور ان دنوں میں بال ناخن زیر ناف بال کاٹنے سے رکا رہے، باز رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پوری قربانی کا ثواب دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بچے کے بال کاٹ رہی ہے ان دنوں میں، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا بہتر تھا کہ تم اس کو قربانی والے دن، قربانی کے بعد ان بالوں کو کاٹ دے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہو کہ گھر کے سارے افراد کو حتیٰ کہ بچوں کو بھی ان دنوں میں بال کاٹنے سے رکا رہنا چاہیے۔ قربانی پہ داغ ہو، اللہ کی رضا ہو، نیت درست ہو، عقیدہ درست ہو، اس کی رضا کے لیے جانور ذبح۔ ریا، نمود و نمائش، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں پیسے صدقہ کر دوں، کسی غریب سے تعاون کر دوں، قربانی نہ کروں۔ یاد رکھیے یہ عبادت ہے، اور عبادت کا کوئی دوسرا بدل نہیں۔ اسی سنت کو زندہ رکھا۔ ملحدین اور لبرل لوگ اتنے سارے جانوروں کے ذبح پر پریشان ہیں، اور عوام الناس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، نہ اس میں اس سے تو کئی غریبوں کے بہتر ہے کہ چولہے جلے اور کھانے وانے کا راشن کا انتظام ہو، بجائے اس کے کہ قربانی۔ اگر آپ قربانی نہ کریں، اس کے پیسے آپ تقسیم کر دیں تو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ معیشت کو، غرباء کو، مزدوروں کو، لوگوں کو قربانی کے جانور ذبح کرنے کا فائدہ پہنچے۔ ہزاروں لوگوں کی روٹیاں، معیشت، گزران اس سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان زمینداروں سے پوچھ جو جانور پالتے ہیں، پھر ان بیوپاریوں سے پوچھئے جو جانور خریدتے ہیں، پھر ان گاڑیوں کے مزدوروں سے پوچھئے جو لاد اس کو لاتے ہیں،
پھر منڈی کے اندر دلالوں سے پوچھئے جن کی روزی اس کے ساتھ وابستہ ہے، ان چارہ بیچنے والوں کو پوچھئے جن کا سیزن ہی یہ قربانی کے ایام ہے، وہ کھرلیا وہ رسیاں بنانے والوں سے پوچھئے جن کی روزی اس کے ساتھ وابستہ ہے، ان قصابوں سے پوچھئے جو سال کی روزی ان جانوروں کو ذبح کر کے حاصل کرتے ہیں، پھر گوشت کی تقسیم اور گوشت کا کھانا ان لوگوں سے پوچھئے جن کو سال پر گوشت میسر ہے، پھر قربانی کی کھالوں کے ساتھ کتنی معیشت اور کتنے چمڑے کی مصنوعات وابستہ ہے، جتنا آپ گنتے جائیں تو شاید جانور کے بدلے میں پیسے اتنے کام نہیں آئیں گے جتنے جانور کی قربانی کے ساتھ لوگوں کے کاروبار وابستہ ہے۔ یہ ایک سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام قربانی کو پیش کیا تھا، آپ کے پورا واقعہ علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود، یہ وہ شخصیت ہے جن کی نسل پاک سے ہزاروں انبیاء پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اس ایک انداز سے، ایک پہلو سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ قربانی کے مسائل اکثر آپ سنتے اور پڑھتے رہتے، یاد دہانی کے لیے چند بیان بھی ہوتے۔ جانور قربانی کا دھندہ ہونا شرط ہے، میسر نہ ہو، طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو یا جانور نہ ملے تو ایک سال کا بھیڑ کی نسل سے جیسا ایک سال کا جانور جو بھیڑ کی نسل سے ہو، چھترا ہو، دھمبا ہو، اس کو ذبح کیا جا سکے، اس کا بے عیب ہونا ضروری، کان کٹا نہ ہو، کان میں گول سوراخ نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئے۔ یہ سارے مسائل احکام آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں ہر سال سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے۔ جن کی یہ سنت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، وگرنہ تو قربانی شروع سے لے کر آج تک ہے۔ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر بھی قرآن میں، وہاں اصول بھی بیان ہوا ہے کہ قربانی متقی بندے کی قبول ہو۔ آپ اگر صاحب تقوی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کی قربانی قبول، اور اگر صاحب تقوی نہیں ہے تو پھر اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی، وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ متقی ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ نماز کا پابند ہو، بے نماز جو ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن پاک نے خود تعریف کی ہے، وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ متقی ہے ہی وہ جو ہے پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ تو دیتا نہیں، قربانی کرتا ہے،
تو کیسے سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا؟ اگر رضا الہی مقصود ہوتی تو زکوٰۃ تھی فرض، اس کو ادا کر دو۔ ہاں اگر اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، قربانی کی طاقت استطاعت ہے تو کرے، لیکن مال اگر نصاب کو پہنچے تو پہلے زکوٰۃ ہے، اس کے بعد قربان۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کی قربانی کی، تو تاریخ حیران ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، جس کا بدل اللہ نے اس قربانی کی صورت میں دیا، اور جس کو قیامت تک زندہ رکھنے کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیرے ذکر کو، تیری صدا کو، تیری سنت کو ہم قیامت تک پچھلوں میں چھوڑ دیں گے اور سنت بنا دیں۔ کوئی قربانی کی سنت کو مٹانا بھی چاہے، یہ مٹ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنے کا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں پر پورا کرنے پر قادر۔ وہ کمزور تو ہے نہیں نعوذ باللہ کہ وہ وعدے پورے نہ کر سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف، صرف ایک وصف کہ آپ نے اپنی ہر دعا میں اور اپنے ہر نیک عمل میں اپنی اولاد کو ساتھ ساتھ رکھا، یہ ان کا وصف۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانیت کا امام بنانے لگے۔ قال ومن ذریتی، فوری بولے کہ یا اللہ یہ شرف میری اولاد میں بھی رکھ۔ اور پھر وعدہ ہوا کہ ابراہیم اب جتنے نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے بھی آئیں۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی کو دیکھے، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کو دیکھے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی آل اولاد میں سے۔ جب بھی دعا کی اپنی اولاد کو ساتھ شامل رکھے، اپنے بیوی بچوں کو دعا میں شامل رکھے۔ بیت اللہ میں آئے، کوئی آبادی، کوئی وہاں مسجد جگہ نشان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر اپنی اولاد کو یہاں بسایا اور بٹھایا، اور پھر دعا کی یا اللہ اس گھر میں آباد کر دے، اور اس کے رہنے والوں کو، میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، اور میری اولاد کے لیے اس مکہ شہر کو امن والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، تو پھر اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ کی اولاد فرما بردار نکلی۔ اسحاق علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے خواب میں آپ کو ذبح کرتے دیکھتا ہوں، آپ کی رائے، آپ کا خیال کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم ہے کر گزرو، آپ دیکھیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائے۔ اور صبر کر کے دکھایا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام رب سے مانگا ہی نیک تھا، اللہ نے دیا ہی نیک بھی ہے اور حلیم بھی ہے، برداشت والا بھی ہے، صبر والا بھی ہے، خود بھی نمازی اور آگے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دینے والا اسماعیل۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ مریم میں، ذرا محبوب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنی امت کو سکھائیے
لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، سوادے کا پکا تھا اور میرا رسول تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک اور پہلو اولاد کے حوالے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کے ایک اہم پیغام دینا چاہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اسماعیل کو ملنے کے لیے عراق سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ براق پہ سوار ہوتے اور اس براق کے ذریعے تشریف لاتے اور پھر براق سے ہی واپس تشریف لے جاتے۔ اشارہ بھی ہے معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو براق پھٹکا ڈرا تو جبریل نے کہا تھا اے براق ٹھہر جا، آج جو سوار ہونے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا سوار آج تک آپ پہ پہلے سوار نہیں ہو۔ یہ براق انبیاء کی سواری نہیں، یہی براق ابراہیم علیہ السلام کی سواری نہیں، یہی براق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات سواری، جو گھوڑے سے اور گدھے سے، گدھ بڑی سی اور گھوڑے سے کم تھی، خچر کے برابر، جس کا رنگ انتہائی سفید، چلنے میں برق رفتار بجلی کی طرح، تا حد نگاہ اس کا پاؤں ایک قدم اٹھتا تھا، جس کی بانگ و مہار جبریل علیہ السلام نے پکڑی ہو، جس پہ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برایت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سواری۔ تو اس براق کے ذریعے آپ مسجد حرام بیت اللہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے، جو بہو تھی وہ دروازے پہ آئی، اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھی، تو بہو نے بڑے تلخ لہجے میں، حسیلے لہجے میں، ترش لہجے میں مخاطب ہوئی، کون ہے آپ؟ اسماعیل علیہ السلام کے طرح سفر میں شکار پہ گئے، فرمایا گزران کیسے ہو رہی؟ دروازے پر ہی بات شروع ہو، بٹھایا نہیں، اندر نہیں لے کے، وہی بات شروع ہو۔ تلخ مزاج کی خاتون کہنے گزار جیسے بھی ہونا، کیسے گزارا ہونا، ہر وقت شکار پہ رہتے، گھر سے باہر رہتے، کبھی شکار پر، کبھی واز پر، کبھی تبلیغ پر، گھر تو آتے نہیں، گھر تو بیٹھتے نہیں، گھر کا تو وقت نہیں دیتے، کوئی چیز مل جائے تو کھا لیتے، نہیں تو پھر ایسے گزارتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آئے تو پھر سلام کہنا، پھر اس گھر میں کیا بیٹھنا ہے جہاں کی خاتون بدتمیز اور بدخلق ہو، جس نے گھر کے ماحول کو اچیرن کیا ہو۔ فرمایا ان کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکاٹ کو بدل لو۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام واپس مڑے، تشریف لے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا، بتلایا عورت کو، ایک بزرگ آئے تھے، یہ بات انہوں نے کی اور میں نے یہ جواب دیا،
اپنی بات بھی ساری بیان کر دی، خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی ساری بات۔ اب اور خوش بیٹھی ہے، منطق کو سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس نے سمجھا شاید کوئی کوٹھی شوٹھی بنانے کا کوئی فرمان دے گا، پیغام دے گا، آئیں گے تو نئی کوٹھی، نئی چوکاٹ، نیا محل بنے، پیغام دو۔ پیغام دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تو لگتا ہے میرے بابا ابراہیم تھے، جو چوکاٹ بدلنے کا کہہ گئے ہیں، تجھے طلاق کا کہہ گئے، تو پھر آج کے بعد تجھے طلاق ہے، جس پر میرا باپ راضی نہیں، میں اس کو بھلا گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جس کے خلق سے، جس کے حسن اخلاق سے اور جس کی مٹھاسی میٹھی زبان سے میرا باپ بھی محفوظ نہیں، تو پھر کیا رکھنا ہے تجھے؟ میرے باپ کا حکم ہے، تجھے طلاق۔ یہ تفسیر صحیح البخاری میں، طلاق ہوئی، نیا نکاح ہوا، دوسری دلہن گھر لائے، ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف فرما، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کا امر، اسماعیل علیہ السلام پھر گھر موجود، دروازے پہ آئی، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اس نے اخلاق سے، میٹھی زبان سے پیش آئی اور فرمایا، پوچھا گیا کہاں ہے اسماعیل؟ فرمایا سفر میں ہے، شکار میں۔ پھر گزران کیسا ہو رہا ہے؟ فرمایا بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور کیا چاہیے؟ پینے کے لیے زمزم مل جاتا ہے، کھانے کے لیے اسماعیل شکار کر کے گوشت لاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس کی حمد، اس کی تعریف۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور فرمانا آپ چوکاٹ کو بدلنا نہیں، اس کو قائم رکھنا، یہ چوکاٹ، یہ خاتون اس لائق ہے کہ نبیوں کے گھر میں رہے۔ پھر اللہ کو امر تھا کہ اس کی آگے نسل بڑھے اور اس سے اسی ماں کی نسل آگے بڑھے جس کی بھی نسل سے محمد رسول اللہ پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول پاک، یہ ہے آداب فرزندی کہ ایک فرزند کے، ایک بیٹے کے باپ کا ادب و احترام و اکرام، فرما برداری و اطاعت۔ آئے ذرا اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کے بعد کا ایک واقعے کی طرف رخ موڑ۔ آپ نے میں سے کئی احباب نے سنا ہوگا، اور اکثر لوگ ساتھی اس سے ناواقف بھی ہو کہ گزشتہ ماہ جون میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، اکثر آپ میں سے ساتھی لا علم ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ پیش آ چکا ہے جس کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے علم میں گزشتہ ماہ جون میں پاکستان کا بجٹ پیش اسمبلی، پھر وہ پاس ہو، اخبارات کی زینت بنا، کسی نے تعریف کی، کسی نے کہا درست نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں درست ہے، صحیح ہے، معقول ہے، اچھا ہے۔ اور بالعموم پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بجٹ سیشن میں بجٹ ہی پیش ہوتا ہے اور وہی منظور ہوتا ہے اور اسی پر پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور ہوا،
اس بجٹ کے ساتھ تیزی میں، سرعت میں، جلدی میں، بغیر کسی کو اعتماد میں لیے، ساتھ ہی ایک اور بل اس کے ساتھ نتھی کر کے منظور کروا لیا۔ سامنے کیا تھا؟ بجٹ، ساتھ ایک اور بل تھا جو نہ کسی کو پڑھنے کو دیا، جو نہ کسی کو سمجھنے کے لیے وقت دیا گیا، نہ کسی سے پوچھا گیا، اور یہ بھی بل ہے ساتھ ہی، اس کو بھی پاس کر۔ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، تاکہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا اور قانون کا حصہ بن۔ اور اس بل کو نام دیا گیا گھریلو تشدد کے حوالے سے، کہ گھروں میں بیویوں پر، بہنوں اور بیٹیوں پر، بیٹوں پر باپ تشدد کرتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے، قانون کا بھی حصہ ہے۔ شہری طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ریاست مدینہ ہے، اندر کے حالات و واقعات دیکھیں کیا ہے۔ اندر سے ظلم اور زیادتی کی انتہا کی گئی۔ اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، سمجھے کہ چند سالوں میں اگر یہی قانون جاری رہا، نہ تبدیل ہوا، تو یہ یورپ ہوگا اور وہی معاشرہ کا عکس یہاں نظر آئے۔ پہلے بھی کمی نہیں تھی، لیکن اس میں قانوناً اس کو تحفظ دیا۔ اب کیا ہے اس قانون کہ مرد پر پابندی ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں یا کبھی بھی گھر میں طلاق کی بات نہیں کہہ سکتا، عورت کو دھمکی نہیں دے سکتا، اگر ایسا ہوا تو میں طلاق دے دوں۔ اس لفظ کا استعمال اس کے لیے ممنوع ہے، اور وہ دھمکی نہیں دے سکتا اور یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ الفاظ کہے گا، عورت کو حق ہے کہ وہ تھانے میں سے رجوع کرے، اور مرد کو 6 مہینے کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کے لیے وہ جیل میں ڈلوائے۔ سیرت ابراہیم کی روشنی میں، اس گھر کے ماحول کی روشنی میں، ذرا اس بل کی نظر عمیق سے دیکھیے اور پڑھیے اور سنیے۔ مرد پر لازم ہے کہ لفظ طلاق کو نہیں کہہ سکتے، دھمکی کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ اس لفظ کا استعمال ممنوع، جبکہ حدیث ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے رسول نے ذکر کیا، میں آپ کو طلاق کہہ دوں۔ زبان پاک میں کوئی ایسی بات آ گئی، سیدہ حفصہ عمر فاروق کی بیٹی تھی، وہ جلال تھا، تو کوئی بات کہہ دے، رسول نے فرمایا میں آپ کو طلاق کہوں۔ سیدنا حفصہ کو سیدنا عمر نے آگے سمجھایا بھی تھا، تنبیہ بھی کی تھی، حتیٰ کہ مارا بھی تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں رسول اللہ کو پریشان کرتے۔ باپ سمجھا رہا ہے، سسر سمجھا رہا ہے، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ شریعت۔ حتیٰ کہ وہی آئی انہا قوامہ وصوامہ، اے میرے رسول حفصہ کو طلاق نہیں کہنی، کوئی بات نہیں، کوئی بات کہہ بیٹھی ہے، طلاق نہ دے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی یہی ہے۔
یہ لفظ کے استعمال پر شریعت میں تو کوئی پابندی نہیں. ساتھ ہی دوسری شادی کا تذکرہ اسی قانون میں جو پاس ہو چکا ہے، صدر کے دستخط باقی، جس سے باضابطہ وہ قانون کا حصہ بنے. کہ اگر دوسری شادی مرد اپنی مرضی اور رائے سے کر لیتا ہے، جو کہ شریعت نے اس کو حق دی، شریعت اس کو اجازت دے، 2 کرے 3 کرے 4 کی شریعت اس نے اجازت دی. اخلاقی طور پر اپنی بیوی سے پوچھے تو اس کی مرضی. بلکہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں محدثین لکھتے ہیں صدیق کی اتنی بیویاں تھیں، سیدنا عمر کی اتنی ازواج تھیں، حضرت عثمان نے اتنی شادیاں کی، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد وفات کے بعد 18 شادیوں، سیدنا حسن ابن علی کی شادیوں کا ذکر آتا. تو جس نبی کی ہم امتی ہے، ہماری مائیں کتنی ہے؟ 11 حضور کی ازواج مطہرات. تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ اس مسئلے پر کوئی بحث ہو، ذکر ہو. لیکن یہاں اگر ایسا ہوا، ایسا مرد کرے تو اس کے ہاتھ میں کڑا ہوگا کہ یہ مجرم ہے، 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، 6 ماہ کم سے کم سزا اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا ہو. بیوی بچے گھر ہوں گے، ابا جی دوسری شادی کے بدلے تھانے ہو. یہ قانون ہے جو اس جون میں پاس کیا گیا، جس کی خبر بھی نہیں ہونے دی. رائے تو دور کی بات ہے، خبر بھی نہیں ہونے دی. اور ساری سیاسی جماعتوں کی 2 نمبری، بے حیائی اور بے دینی دیکھیے، کوئی ایک جماعت کا فرق بھی نہیں بولا، سارے راضی تھے. اس حمام میں سارے نے سوائے چند مذہبی قائدین کے اور مذہبی جماعتوں کے لیڈران کے یا ہماری جماعت کے قیادت، ہمارے امیر محترم ناظم اعلیٰ یا جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم تھا یا جماعت اسلامی کے ایک رکن تھے، سوائے 4-5 بندوں کے پورے اسمبلی میں اور سینٹ میں کوئی بولنے والے سب کہتے تھے ٹھیک ہے منظور کرو. اپوزیشن حکومت کی ہر بات کی مخالفت کرتی ہے. یہاں سارے مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، تہذیب کے خلاف، سارے یہ تباہ ہونی چاہیے، یہ برباد ہونا چاہیے. اور کیا ہوا اس بل میں؟ تیسری بات، بیوی پر تشدد نہیں ہو سکتا. اسلام بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن اسلام ایک حد تک اس کی اجازت بھی دے. اگر بیوی آپ کی نافرمانی کرتی اور بد اخلاقی کرتی، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَإِذُوهَا، نصیحت کرو، بات کرو، سمجھاؤ. نہیں سمجھتے، خود قرآن کہتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر. یہ سزا ہے، ایک تعلیم. اسے اپنے بستر کو الگ کر، یہ اس کی سزا ہے اخلاقی طور. اگر ایک اس سے بھی بات نہیں آئی، تدیب نہیں ہوئی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی میں ہے جرت کہ یہ قرآن کے الفاظ نکالے نہ اس بلا قرآن سے. قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. تیسری صورت اسلام نے کہا پہلے نصیحت کے بعد نہیں سمجھ آئی تو بستر کی علیحدگی. اگر اس سے بھی وہ سمجھ نہیں پائی، وَاضْرِبُوهُنَّ، قرآن کہتا ہے اس کو مارو، ضرب مارو. پھر رسول اللہ نے اس آیت کے اس جملے کی تشریح کی، فرمایا چہرے پہ نہ مارنا. یہ قرآن نے روکا نہیں ہے، حدیث نے روکا.
چہرے کو بچا لو، نرم و نازک جگہوں کو بچا لو، اتنی مار نہ مارنا جس سے نشان ہو اور اس کا ہو یا بگاڑ دے۔ فرمایا نہیں، نصیحت کے لیے، تادیب کے لیے۔ اور یہ بات سن لے، یہ تو شریعت ہے، قانون ہے، وحی ہے، قرآن ہے، لیکن فطرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کانٹ چھانٹ کا، فطرت کے بھی یہ قانون خلاف۔ بتاؤ کانٹ چھانٹ کے بغیر کوئی چیز درست ہوتی ہو تو مجھے بتا دو۔ کیا یہ جو جس قالین پر آپ بیٹھے اس کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوئی اس حالت پہ پہنچنے تھی؟ جن پکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں کیا ان کو ڈائیوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کانٹ چھانٹ نہیں ہوئی آپ کو ہوا دینے؟ جن درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے ہو کیا اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس تعمیر اور حسن پر نہیں لیا جاتا؟ جس ممبر پہ میں کھڑا ہوں کیا اس کو کانٹ چھانٹ کے نہیں بنایا؟ ایسے یہ ممبر بن گیا، خود بخود بن گیا کانٹ چھانٹ کے بغیر، اس میں تو کیل ٹھونک کے یہاں اس کو حسن و مقام دیا گیا۔ تعمیر تنقیح کے بغیر فطرت الہی کے ہی خلاف ہے کہ کوئی چیز اپنے عروج کو پہنچے۔ کیا نبیوں سے بکریاں نہیں چروائیں؟ اتنے عروج دینے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، حتیٰ کہ میں محمد مصطفیٰ نے بھی بکریاں چرائی۔ کہ رسول اللہ پر دکھ و تکلیف و مصائب نہیں آئے بغیر تنقیح کے، بغیر کانٹ چھانٹ کے کبھی کوئی چیز حسین نہیں بنی۔ فطرت کے بھی یہ خلاف ہے، عقل کے بھی یہ خلاف ہے، قرآن اور حدیث اور دین کے بھی خلاف۔ قرآن کہتا ہے اگر پھر بھی وہ عورت باز نہیں آتی تو ایک ثالث بنا لے عورت کے خاندان سے، ایک ثالث بنا لے مرد کے خاندان سے، دونوں بیٹھ کے اس میاں بیوی کو سمجھائیں اور ان کی اصلاح کریں، ان کی صلح کروائیں اور ان کو سمجھائیں۔ پھر راستہ نہیں بچا تو آگے راستہ مرد کے لیے طلاق کا ہے، عورت کے لیے نکاح کے فسخ کا، خلا کا ہے۔ وہ آخری آپشن۔ اس بل میں کیا پاس ہوا بھائی؟ اگر کسی کا بیٹا، پھر سن لو، مسائل تو آپ پھر سنتے ہی رہتے، قربانی تو انشاءاللہ کریں گے لیکن یہ بھی سن لو، اگر کسی کا بیٹا کسی عورت کو، دوست کو، لڑکی کو گھر لے آئے گا تو جو باپ روکے گا 3 سال سزا ہے، منع کرے گا کہ میرے گھر میں نہیں آنا، میں مکان نہیں دیتا، میں آپ کو خرچہ نہیں دیتا، جو باپ خرچہ بند کرے گا 3 سال سزا۔ ہر بچے کو حق حاصل ہے کہ جس مرضی لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق اس کو گھر لائے، اس کو باپ روک نہیں سکتا، روکنے پر 3 سال سزا ہے۔ تھوڑا سا ایسے آگے بڑھیں اور دل پہ ہاتھ رکھے، کسی کی بیٹی اگر اپنے دوست مرد کو ساتھ لائے تو باپ روک نہیں سکتا، اس کو حق ہے، اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے، وہ بالغ ہے، وہ عاقل ہے، وہ شعور والی ہے، وہ جس کے ساتھ مرضی جائے، جس کو مرضی لائے، باپ نہیں روک سکتا۔ پھر کیا ضرورت ہے بھائی نماز، روزے، زکوٰۃ اور ممبر اور یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوگی ریاست مدینہ میں؟ یہ قانون بن گیا ہے۔ بیٹے کو اور بیٹی کو جذباتی گفتگو کر کے باپ، جس سے وہ اس کی طبیعت پریشان ہو اور غصے میں آئے، باپ ڈانٹے، ڈانٹ کے بیٹے کو سمجھانا باپ کے لیے ممنوع۔ ایسا کرے گا تو سزا ہے۔ یہ قانون بجٹ سیشن میں پاس ہو چکا ہے، جو واردات ہونی تھی آپ سے، قوم سے ہو چکی ہے۔ مجال ہے کسی میڈیا کے اندر اس کو آنے دیا گیا ہو، اب میڈیا پر آنے لگا ہے، جب مہینہ گزر گیا، قانون بن گیا،
اب میڈیا پہ وہ چلا ہے بجٹ کے شور شرابے میں، اس لیے تو وہ اسمبلی میں لڑتے تھے تاکہ یہ قانون ذکر ہی نہ ہو، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ بنا کرسیاں مار رہے تھے، زخمی کر رہے تھے۔ شور اتنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ اتنا شور نہیں ہوا، اسی بدماشی میں یہ شور تھا۔ جو منظور کروایا اس پر بانس ہی نہ ہو، اتنا شور ہو کہ بات کسی کی سنائی نہ دے، بس پاس ہو جائے۔ وہ این جی اوز جو ملک میں کام کر رہی ہے انہوں نے یہ منظور کروا کے، بیرونی ایجنڈا منظور کروا کے اس کے بدلے کتنا نوازا ہے، یہ الگ بات۔ اب بتائے گھر اجڑیں گے نہیں اجڑیں گے؟ گھروں میں لڑائیاں ہوں گی یا نہیں ہوں؟ بھائی کو بہن کو روکنے کا حق نہیں، بہن کو بھائی کو روکنے کا حق نہیں، باپ بیٹے کو نہیں روک سکتا، بیٹی کو نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ ان سے تلخ بات نہیں کر سکتا، جذباتی بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ قانون میں لکھتا ہے گھور کے دیکھ نہیں سکتا، غصے کی نظر سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس سے وہ بیٹی جو ہے وہ نرم دل ہوتی ہے تو اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، لہذا دیکھ نہیں سکتا۔ غیر سو سکتا ہے، کیا کہوں اس پر بھائی؟ دوست اس کا اس کے ساتھ کمرے میں گھر میں رہ سکتا ہے، باپ روک نہیں سکتا، باپ صرف گھور نہیں سکتا۔ دوست لیٹا ہوا ہے، گھر میں آیا ہوا ہے، بیٹھا ہے، روک نہیں سکتا، باپ گھور نہیں سکتا، باپ پھر دیوس ہی ہے، وہ گھر میں رہ کیسا ہے؟ سیدھا بات کہو کہ باپ گھر سے دفع ہو جائے، خودکشی کر لے، مر جائے، ڈوب جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے گھر میں بندے آتے جاتے غیر رہیں اور اس کو غصہ نہ چڑھے۔ پھر غصہ تو چڑھ نہیں سکتا کیونکہ گھورنے پر سزا ہے 3 سال۔ سیرت ابراہیم اور قربانی کو ماننے والے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کیا کریں؟ وہ پہلے تھا بچوں سکول نہیں مارنا سزا، پہلے یہ تھا مدارس میں علماء سزا دیتے ہیں، حفاظ قراء سزا دیتے ہیں، بھائی وہ نہ ہو، مار نہیں پیار کا سلوگن۔ اب گھروں پہ دروازے پر بھی لکھا ہوگا مار نہیں پیار، ہر دروازے پہ لکھنا ہوگا مار نہیں پیار، یہ سلوگن ہوگا۔ حدیث کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز سمجھاؤ اور پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو پھر کیا کرو؟ پیار، مار نہیں پیار۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مارو، تنبیہ کرو، سختی کرو، اس کو نمازی بناؤ، نماز پڑھاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ریاست مدینہ کا تو یہ تصور ہے۔ تم کہتے ہو، بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی اسلام میں سزا نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ اور بھائی کہاں لکھا ہے سختی نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے جو تم سمجھے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بندوق کی نوک پہ، تلوار کی دھار پہ کسی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک سکالر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا وہ کوئی کمپنی بتا دو مجھے، کوئی ادارہ بتلا دو، کوئی محکمہ، کوئی دفتر والا، کوئی دفتر، کوئی دکان والا، کوئی دکان پہ مجھے ایک بتا دے کہ سیل مین کو، ملازم کو یہ کہے کہ 100% میں سے 60% میں آپ کی بات مانوں گا، 40% آپ کی کمپنی میں، ادارے میں، دکان پہ میری مرضی چلے گی۔ بتاؤ تم نوکر رکھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا کہو گے اپنے ملازم کو؟ 100% میری بات ماننی ہوگی۔ فوج یہی کہتی ہے، پولیس یہی کہتی ہے، تعلیم کا محکمہ یہی کہتا ہے، دنیا کے سارے محکمے یہی کہتے ہیں، ہمارا ملازم 100% ہمارا پابند ہے
کیا رسول اللہ کے دین میں یہ کہاں اجازت ہے کہ 60% حضور کی مانوں گا 40% نہیں مانوں گا؟ کہاں کا تصور ہے اسلام کا؟ جو شراب پیتا تھا رسول اللہ نے کیا اس پر کوڑے نہیں برسائے؟ کہاں کون کہتا ہے کہ مار سزا نہیں ہے؟ اب جو بچہ سگریٹ پیے گا، تمباکو پیے گا، حقہ پیے گا، نشہ کرے گا، کیا باپ کو کوئی حق نہیں ہے؟ قانون اس پر تعزیر نہیں لگاتا؟ پاکستان کا قانون اس پر کوئی تعزیری سزا نہیں دیتا، تادیبی سزا نہیں دیتا؟ کیا باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ سمجھائے؟ پوری قوم کو فحاشی اور بدماشی اور عیاشی اور نشے پر لگانا چاہتے ہو کہ باپ بھی نہیں سمجھا پا سکے گا، پھر بتاؤ کون آگے گھر میں سمجھائے گا بیٹی اور بہنوں کو، اور کون سمجھائے گا اولاد کو؟ جب باپ سمجھائے تو جیل ہے، بتاؤ پھر سمجھانے والا کون ہے؟ کیا زنا پر شریعت میں حد نہیں ہے؟ حکومت تو حد نافذ کرے گی، رجم کی سزا، کوڑوں کی سزا، لیکن اس سے پہلے اگر ایک باپ دیکھتا ہے تو وہ حد کی سزا تو دے نہیں سکتا، کیا اخلاق کی طور پر بچے کو سمجھا نہیں سکتا؟ اس راستے پر چلنے کے لیے چل رہا ہے بیٹا، باپ نظر دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی اور بیٹے کے پاؤں اور سمت درست نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ کیا معنی ہے الرجال قوامون علی النساء؟ باپ صرف پسینے گرائے اور مزدوری کرے اور محنت کرے، سارا دن دکان پہ بیٹھے کما کے راتے لقمے اپنے بیٹوں کے منہ میں ڈالے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھو اور اخلاق سے پیش آؤ اور گندے بندوں کو گھر نہ لاؤ؟ یہ کہنے پر جرم ہے، یہ سزا ہے، یہ پابندی، یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو کہا تھا بیٹے کو طلاق دے دے، تو طلاق دے دی تھی۔ سیدنا عمر نے تو بیٹے کو فرمایا تھا طلاق کہہ دے، تو دے دی تھی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ حضرات، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لیجیے، کڑا وقت ہے، نازک وقت۔ اب کیا کریں؟ یہ بل ملک کے قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس پر ایک مؤثر تحریک کی اور ضرورت ہے کہ آواز ہر شخص بلند کرے کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے، ورنہ گھر اجڑ جائے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے۔ سوائے مزدور کے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مزدوری لے آؤ اور کماؤ اور بیوی کو کھلاؤ، بیوی جہاں مرضی عیاشی کرے، بیٹیاں جہاں مرضی جائیں، بیٹے جہاں مرضی جائے، تم کھاؤ اور جیو اور مرو اور اندر کڑو۔ تمہاری حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سزائیں پہلے نہیں تھی، اخلاقی تنبیہ کو بھی قانون کے خلاف اور شر بنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف بات آگے بڑھاتا ہوں، دوسرا واقعہ جو اس ہفتے میں پیش آیا اس کی طرف بھی فرض ہے، لازم سمجھتا ہوں کہ گفتگو کروں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بدبخت شخص، انتہائی ناپاک شخص، جس کو میڈیا پر اذان الہی کہا گیا یا عبد الرحمن کہا گیا، یہ دو نام اس کے بیان ہوئے، اس نے آل رسول اہل بیت کی توہین کی۔ حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام باقر اور ان کی والدہ محترمہ آل رسول، آل حسن، آل حسین، آل علی کی توہین کی۔ اس کا نام مشہور تھا اذان الہی۔ کون تھا؟ ہمارے علم میں کیا اس کا سٹیٹس تھا کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس نام کے ساتھ جو آخر پہ اذان الہی،
اس لفظ الہی کی وجہ سے اس کو جوڑا گیا علامہ سائن الہی ظہیر کی خاندان، کہ ان کے خاندانوں کے نام جو ہیں بچوں کے، ان کے بیٹوں کے نام الہی الہی آتا ہے، تو یہ بھی اسی کا خاندان کا ہوگا، لہذا بدتمیزی کی گئی، مذمت اس کی گئی، رد اس کا کیا گیا، برا اس کو کہا گیا، گالیاں اس کو دی گئی، اور ساتھ یہ جوڑ دیا گیا یہ کہ ابتسام الہی جو ظہیر ہے یہ ان کا بانجا یا ان کا دوست یا ان کا شگرد یا ان کا ساتھ۔ انہوں نے واضح تردید فرمائی وہ میں نہیں جانتا، آپ بتائیں اخلاقی طور پر ایک شخص میرا شاگرد بھی ہو، دوست بھی ہو، جانتا بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہو، اور وہ اہل بیت کی توہین کرے تو پھر ہمارا تو وہ نہیں، تعلق ٹوٹ گیا، رشتہ تھا وہ ختم ہے، نسبی رشتہ تو ہے، باقی اس کے ساتھ ایمانی روحانی رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافر تھا؟ نسب کا تعلق موجود ہے، ایمانی رشتہ نہیں ہے، ہو بھی رشتہ دار، جب آل رسول کے منہ گستاخ ٹھہرا تو ہمارا نہ رہا۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ کی جا رہی ہے، پورے ملک میں شیعہ قیادت نے احتجاج کی کال کہ ہم اس بندے کو گرفتار کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کی مذمت ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، جو آل رسول کا گستاخ ہے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو صحابہ کرام کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں، سزا ہو، قانون حرکت میں آئے۔ لیکن ظلم جو ہوا، نام مسطرمان اذان الہی کا لکھا گیا اور احتجاج میں تصویر علامہ ابتسام الظہیر کی لگائی، ہر بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ بھائی یہ اذان الہی ہے، یہ ہے وہ عبدالرحمان جس نے توہین کی ہے، فوٹو نام ان کا، نام اس گستاخ کا، فوٹو ان کا، جس طرح جعلی شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، نام کسی اور کا، فوٹو کسی اور، نام اس کا ہے، فوٹو علامہ ابتسام کا ہے، تاکہ اس کو حساس بنا کے کوئی بدبخت کوئی انسان اٹھے اور ان پر حملہ آور ہو۔ تو آپ ذرا بتائیں، یہ اخلاقیات کے خلاف، حقائق کے خلاف یہ ایک شخص توہین کرتا ہے تو گرفتار کیا جائے۔ ہم آج بھی شیعہ کی عادت سے کہتے ہیں کہ جو حضرت قاسم اور موسیٰ کاظم ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ہمارے لیے واجب الاکرام ہے، امام زین العابدین ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، حسن عسکری ہوں، امام علی رضا ہوں، امام نقی ہوں، تقی ہوں، سارے ہمارے ائمہ ہیں، اور اہل سنت پر ان کا احترام واجب ہے، وہ آل رسول ہیں، آل علی ہیں، اولاد حسین ہیں، ہاں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم ان کا احترام ادب اکرام کرتے، ان کے گستاخی کرنے والے شخص کے ساتھ برات کا اظہار کرتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق، جو ہے اس کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے، لیکن اس کو مسلک اہل حدیث کے جوڑ کے اور قومی اور سیاسی ایک شخصیت جس کو ایک مقام جماعت میں حاصل ہے، معزز ترین، جن کے خاندان کا، جن کے باپ کا، جن کے سارے بیٹوں کا، بھائیوں کا عظمت اصحاب رسول اہل بیت پر ایک خاص کردار ہے، اگر ان کو حساس بنایا جائے تو یہ ہمارے لیے برداشت نہیں۔ رات کو بھی میں نے یہاں دیکھا سرگودا میں بینرز پہ نام اس شخص کا، فوٹو ابتسام الظہیر صاحب، اس فوٹو کو ہٹایا جائے، اس اصل مجرم کا فوٹو لگایا جائے، اور اس کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جائے۔ ہم آپ کے ساتھ اکٹھا جلوس نکالنے کے لیے اس بندے کی مذمت کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب صحابہ کی توہین ہوگی تو تم بھی ساتھ چلو۔ جو آل رسول کی توہین کرے ہمارے نزدیک وہ مومن مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ نہیں اجازت دیں گے کرے کوئی اور برے کوئی، یہ نہیں دیں گے۔ تو کسی اور شخصیت کو جو ہماری عظمت کا نشان ہے، جو ہمارے قائد ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کی قومی اور ایک تشخص ہے، جو پاکستان کے اہم ترین قیادت میں ایک شخص نام ہے،
جو ہر اسلامی موقف پر اور دین اور قرآن سننے موقع پر سب سے پہلے اس ملک میں قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جنہوں صحابہ رسول اور اہل بیت اور ختم نبوت پر سب سے بلند آواز اٹھائی ہے، اس کو اساس بنا کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تحفظ کریں گے جس طرح تحفظ کرنے کا حق ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اہل رسول کی ہماری عقیدت، محبت اور پیار ہے، لیکن تم شروع سے محبت اہل بیت کی آڑ میں نام ان کا لیتے ہو اور شخصیات اور سامنے رکھتے ہو۔ آج بھی تم نے وہی کردار ادا کیا ہے، ملک میں امن کے لیے، سکون کے لیے، ملک میں افراتفری سے ملک کو بچانے کے لیے، فرقہ واریت سے بچانے کے لیے۔ آگے محرم الحرام آ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شخصیت کا قصور نہیں، جرم نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، اس نے کہا نہیں، اس کا وہ رشتہ دار نہیں، ویسے ہی بغیر جرم و قصور کے فوٹو لگا کے اور یہ ہے وہ گستاخ۔ لہذا ایسی سازش سے اجتناب کیا جائے۔ ہم اپنے علماء اور قیادت کا ہم اسی لیے ہے کہ ہم ان کی عظمت کا تحفظ کریں انشاءاللہ۔ آئیے آگے آخری بات جو آپ سے کہنا چاہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے عظیم دوست، ہمارے اس جامعہ کے بہت بڑے معاون تھے قاری خالد صاحب، جو ریاض میں کل انتقال کر گئے، جن کا ایک خاص قرآن پاک کے سارے بھائی اور ساری اولاد قرآن کی حافظ تھے، اور ہمارے دوست مولانا عمر فاروق شاکر صاحب ان کے وہ سسر تھے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ امام کعبہ جو ہیں الشیخ یاسر دوسری، ان کے وہ استاد سعودی عرب میں کل فوت ہوئے۔ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں اللہ نے کو خاص ملکہ بخشا تھا، اور ہمارے جامعہ کے بہترین معاونین میں سے ایک معاون تھے۔ جامعہ میں کئی مرتبہ تشریف بھی لے آئے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، وہاں دفن ہوئے۔ آج آپ کے علم ہے نماز جمعہ کے بعد یا ان کا غیبانہ نماز جنازہ ہے۔ پورے علاقے سے ہمارے دوست، جو ان کے دوست بھی تھے، ہمارے دوست بھی، وہ تشریف لائے ہوئے جنازے میں شرکت کے لیے۔ دعا کریں اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے۔ ان کے قرآن پاک کی جو خدمت کی ہے انہوں نے، سعودی عرب میں 30-34 سال قرآن کو پڑھایا، وہاں بے شمار عربی اجمی ان کے شاگرد۔ جب امام کعبہ ان سے پڑھتے رہے تو باقیوں کی تو پھر آپ خود اندازہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما لے، ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ خلوص دل کے ساتھ نماز کے بعد، جمعہ کے بعد ان کا جنازہ ہوگا خیبان، خلوص دل کے ساتھ ان کی دعائیں کرے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس واشفع انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ايد اساطر المسلمين، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.